قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کا شریعت طاہرہ میں حکم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں جو احکام دیے جاتے ہیں ان احکام میں جو احکام تکلیفی یا شرعیہ ہیں ان میں کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، مسنون ہیں، مباح ہیں، جنہیں واجب کے ساتھ فرض بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا شرعی حکم متعین کریں تاکہ ایک مسلمان صاحب ایمان کو یہ احساس ہو کہ میں جس حکم کی تعمیل کیے جا رہا ہوں اللہ کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر نہیں بجا لاؤں گا تو پھر اس پر مجھے کیا زد پڑے گی یا کیا نقصان ہوگا۔ تو ناظرین، قربانی کا شرعی حکم جو صحیح ہے وہ تو اکثر علماء کے ہاں یہ سنت موقدہ ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ موجود ہے، یہ سنت معروف، کہ یہ مسنون عمل ہے اور اس کا مسنون ہونا معروف ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے اور رقم تراز ہیں اس حوالے سے کہ عبداللہ ابن مبارک اور حضرت سفیان ثوری وغیرہ وہ بھی اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں۔ کو بعض لوگوں کے ہاں یہ قربانی واجب ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ اس کی استطاعت ہو، یعنی وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جیسے کہ احناف وغیرہ اس طرف گئے ہیں۔ لیکن صحیح عمل یہی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ قربانی ناظرین واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کوئی نذر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں یہ کام کروں گا، یہ قربانی دوں گا، تو ظاہر اللہ نے حکم دیا اور تعریف فرمائی کہ وہ اہل ایمان یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اہل ایمان اپنی نذر مان کر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الحج میں بھی یہ آتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ وہ اپنی نذریں پوری کریں اور حج بیت اللہ اس کا طواف کریں، کعبۃ اللہ کا، کعبہ مشرفہ کا طواف کریں۔ تو یہاں بھی نذر پوری کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ نذر جو کہ اللہ کی اطاعت میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اس میں وہ نذر مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نذر پوری کرے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی میں نذر مان لے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں جانور میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نامزد کیا ہے، رکھا ہے، تو اس کے اس طرح کے الفاظ کہنے سے وہ جانور خاص جو ہے وہ قربانی کے لیے خاص ہو جائے گا اور اس کی قربانی کرنا ضروری واجب ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے آپ پر وہ چیز ایک وقف کی حیثیت سے لکھ دی ہے۔ تو وقف کے حکم میں جب وہ جانور آئے گا تو نہ وہ بک سکتا ہے، نہ وہ وراثت میں تقسیم ہو سکتا ہے، نہ وہ ہبہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ وقف کی شکل میں بھی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ ایک اس وقت قربانی واجب ہوتی ہے جب انسان کوئی احرام کی حالت میں کسی شکار جانور کو قتل کر دے یا مار ڈالے، تو اس وقت پھر اسی کی مثل ایک جانور جو ہے وہ اس کے لیے قربان کرنا ضروری ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذو عدل منکم۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے یہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان جب تم احرام میں ہو تو اس وقت تم شکار نہ کرو، لیکن جو کوئی جان بوجھ کر شکار کر بیٹھے تو پھر اس شکار کے بدلے میں اس پر اسی مثل ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگی، ضروری ہوگی۔ تو یہ بھی صورت ہے۔ اور اسی طرح ایک حج کرنے والا شخص جو کہ حج تمتع کرے یا حج قران کرے تو اس پر بھی جو
قربانی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ جو بھی حج تمتع کرے یا اس کے ساتھ ہی قران کو بھی شامل کر لیں تو اس پر یہ ہے کہ وہ ایک جانور کی قربانی کرے۔